الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مختصر سی گفتگو میں صرف 5 چیزیں بیان کروں گا، آپ حضرات توجہ کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ان کو صحیح سمجھ بھی سکیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان میں سے صرف 3 احادیث آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر ان 3 احادیث میں سے ایک حدیث کے ضمن میں روافض کی طرف سے سیدنا عمر بن الخطاب پر کیے جانے والے مطاعن میں سے 2 کا جواب بھی دوں گا۔ آپ حضرات توجہ سے بیٹھیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عزت اور عظمت کے لیے خود رب ذوالجلال سے سیدنا عمر بن الخطاب کو مانگا۔ اپنی اس گفتگو کا آغاز امام الخطباء سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے کر رہا ہوں کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ اور سیدنا عمر میں فرق کیا ہے؟ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پروقار خطیبانہ انداز میں اسے جواب دیتے ہیں کہ تم سیدنا عمر اور حضور کے باقی صحابہ میں فرق پوچھتے ہو تو سنو، باقی سب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور سیدنا عمر بن الخطاب خود رسول اللہ کی مراد ہیں۔ باقی صحابہ میں اور سیدنا عمر میں فرق یہی ہے کہ باقی صحابہ حضور کے مرید ہیں، سیدنا عمر بن الخطاب حضور کی مراد ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اے اللہ اسلام کی عزت اور عظمت کے لیے 2 بندوں میں سے اپنا پسندیدہ بندہ مجھے دے دیجئے، 2 بندوں میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، میں وہی چاہتا ہوں، لا کے میری جھولی میں رکھ دیجئے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عمر بن الخطاب کو اسلام کی دولت عطا فرمائی اور لا کے اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا کہ جو اسلام کے لیے سب سے زیادہ نافع تھا، سب سے زیادہ نفع والا تھا، اسلام کی عزت کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھا، اسلام کی عظمت کو مشرکین اور کفار میں سب سے زیادہ اجاگر کرنے والی ذات تھی، وہ سیدنا عمر بن الخطاب کی تھی، تو رب نے محبوب کو عطا بھی وہی کر دیا۔ یہ اللہ کے محبوب خود اللہ رب العزت سے سیدنا عمر بن الخطاب کو مانگ رہے ہیں، اللہ نے عطا بھی کر دیا۔ پھر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عمر بن الخطاب کا اسلام لانا یہ اسلام کے لیے عزت تھی، سیدنا عمر بن الخطاب کا اللہ کے محبوب کے حکم پہ مدینہ ہجرت کرنا یہ اسلام کے لیے نصرت تھی۔ پھر سیدنا عمر بن الخطاب کو جب خلیفہ بنایا گیا، ان کی امارت اور حکومت یہ مسلمانوں کے لیے رب کی رحمت تھی۔ سیدنا عمر بن الخطاب کے بعد کسی آدمی کو بھی یہ طاقت اور اللہ رب العزت نے استطاعت نہیں عطا کی کہ وہ کفار سے بیت اللہ کی عبادت کو اجازت دلوا سکتا، کفار کے سامنے ایک آہنی دیوار بن کے آ سکتا کہ مسلمان بیت اللہ میں عبادت بھی کر سکیں۔ یہ کسی اور کو اللہ نے قوت عطا نہیں کی تھی، یہ قوت عطا کی ہے سیدنا عمر بن الخطاب کو اللہ نے عطا کی ہے۔ تیسری حدیث اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ رب العزت نے سیدنا عمر بن الخطاب کی زبان پہ بھی حق کو جاری کر دیا ہے،
سیدنا عمر بن الخطاب کے دل پہ بھی اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ اب اگر سیدنا عمر بن الخطاب کوئی بات سوچتے ہیں وہ سوچنا بھی حق ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب اپنی زبان سے کوئی بات نکالتے ہیں، ان کی وہ بات کرنا بھی حق ہے۔ اسی سے سمجھیے روافض کی طرف سے سیدنا عمر پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، متائن کی بوچھاڑ کی جاتی ہے۔ ایک رافضی میرے پاس آیا اور کہنے لگا بات کسی سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت پہ ہوئی تو کہنے لگا سب سے پہلے کہا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس سے کہا اپنی اس بات پہ پختہ بھی رہنا، اپنی اس بات سے پیچھے مت ہٹنا، جب تو خود کہہ رہا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت کرتے ہیں، تو پھر جب خلافت حضور کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کو ملی تو اللہ نے ہی ان کو خلافت عطا کی، اللہ نے ہی چاہا تھا کہ ان کو خلافت ملے۔ کہنے لگا نہیں اللہ نے انہیں خلیفہ نہیں بنایا، انہیں تو عمر نے خلیفہ بنایا تھا۔ میں نے کہا دیکھو اپنی ہی بات سے پیچھے ہٹ رہے ہو، خود ہی کہا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ اب اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا، اب تو کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے نہیں بنایا، حضرت ابو بکر کو خلیفہ تو حضرت عمر نے بنایا تھا۔ میں اس عقدے کو حل کرتا جاؤں، اس شبہ کو دور کرتا جاؤں کہ سیدنا عمر بن الخطاب نے اگر بیعت کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا تھا، مسلمانوں کے آگے خلافت کی بیعت کرنے کے لیے شخصیت سیدنا ابو بکر کی سیدنا عمر نے آگے کی تھی، تو وہ اپنی چاہت سے نہیں کی تھی، بلکہ حدیث اس پہ شاہد ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ رب العزت نے عمر کے منہ اور عمر کے دل پہ حق کو جاری کر دیا۔ اب عمر اگر زبان سے ایمان والوں کو کہہ رہا ہے یہ ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے محبوب کے خلیفہ ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، یہ امام المسلمین ہوں گے، یہ خلیفۃ الرسول ہوں گے، تو یہ بات عمر کی زبان پہ خود رب کہہ رہا ہے۔ شبہ دور ہو جاتا ہے جب اللہ رب العزت نے سیدنا عمر کی زبان پہ حق کو خود جاری کیا، اور سیدنا عمر سیدنا ابو بکر صدیق کو خلافت کے لیے آگے کر رہے ہیں، تو وہ اپنی چاہت سے نہیں کر رہے، اپنے ارادے سے نہیں کر رہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے، بلکہ وہ رب کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق کو آگے کر رہے ہیں۔ اسی کے ضمن میں ایک حدیث اور بھی بیان کرتا چلا جاؤں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت کا کوئی محدث ہے تو وہ سیدنا عمر بن الخطاب ہے۔ اسی حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں محدث کون ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے سیدنا عمر بن الخطاب کو محدث تو فرما دیا، لیکن یہ محدث ہوتا کون ہے؟ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں محدث اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کی زبان پہ اللہ حق کو جاری کر دیتے ہیں، اور محدث وہ شخصیت ہوتی ہے جو بغیر ارادے کے بھی بات کرے، حق بات کرتی ہے، کبھی اس کے منہ سے ناحق نہیں نکلتا۔ تو سیدنا عمر جو بھی بات کرتے ہیں وہ حق بات ہی کرتے ہیں، سیدنا عمر کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکل سکتی۔ اب دوسرے شبہ کی طرف آتے ہیں، بہت سے لوگ شبہ کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں تھے، اللہ کے محبوب کے پاس حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، اللہ کے محبوب کے پاس سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، اللہ کے محبوب کے پاس خود سیدنا عباس بھی موجود تھے، اللہ کے محبوب کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ مرض وفات میں اللہ کے محبوب ان صحابہ سے کہتے ہیں کہ لاؤ میرے پاس قلم دوات اور کاغذ لے آؤ تاکہ تمہیں کچھ لکھوا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے محبوب کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، اگر دوات قلم اور کاغذ لایا گیا اللہ کے محبوب کچھ لکھوانے لگ گئے، ان کو تکلیف اور بھی زیادہ ہوگی۔ تکلیف سے بچانے کے لیے سیدنا عمر اللہ کے محبوب سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ اتنی تکلیف مت کیجئے، آپ خود کو مشقت میں ڈال کے ہمیں کچھ نہ لکھوائیے۔ اللہ کے محبوب خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد
4 دن اور بھی گزرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے محبوب کا انتقال ہوتا ہے۔ طعن کرنے والا، اعتراض کرنے والا کہتا ہے اللہ کے محبوب سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، اس لیے سیدنا عمر نے روک دیا کہ اللہ کے محبوب یہ نہ لکھوا سکیں۔ عقل کے اندھے کو اتنا پتہ نہیں، اگر سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا، اللہ کے محبوب چند مہینے پہلے حج کے مجمع سے ایک لمبا خطبہ ارشاد فرما کے آئے ہیں، اگر سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا، اللہ کے محبوب وہاں حج کے خطبے میں اعلان کرتے تاکہ اطراف سے آئے ہوئے صحابہ وہ بھی سن کے جاتے۔ اللہ کے محبوب کی وفات کے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہوگا۔ اس واقعے کے بعد بھی اللہ کے محبوب 3 یا 4 روز زندہ رہتے ہیں۔ اگر خلافت لکھوانا مقصود ہوتی تو پھر بھی لکھوا سکتے تھے، لیکن خلافت نہیں لکھوائی۔ اس کا مطلب یہی ہے اللہ کے محبوب سیدنا علی کی خلافت کو نہیں لکھوانا چاہتے تھے۔ اللہ کے محبوب اپنے شاگردوں کا امتحان لے رہے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان کی جو تربیت کی ہے، ان لوگوں نے مجھ سے سیکھا کیا ہے؟ کیا قرآن کے بعد بھی ان لوگوں کی نظر کسی اور طرف جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ اللہ کے محبوب نے اس لیے سیدنا عمر بن الخطاب کی اس بات پہ خاموشی اختیار کر لی۔ انہوں نے فرمایا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کے محبوب سمجھ گئے اب ایمان والے اس اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے خاموش ہو گئے۔ اگر لکھوانا ہوتا بعد میں بھی لکھوا سکتے تھے۔ اور خود سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا اللہ کے محبوب بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو سیدنا عباس کہنے لگے میں بھی اللہ کے محبوب کے چہرے کو کئی روز سے دیکھ رہا ہوں، بیماری کی وجہ سے اللہ کے محبوب کا چہرہ کمزوری کے اثرات ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کے بدن مبارک پہ مجھے کمزوری کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور میں نے اپنے خاندان کے بڑوں کو دیکھا ہے جس کسی کے بھی اثرات اس طرح کے نظر آئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری کے اثرات نظر آتے ہیں، وہ اس بیماری سے شفایاب نہیں ہوا، اس بیماری میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ کے محبوب بھی اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں چچا جان اٹھیے، پھر چلتے ہیں اللہ کے محبوب کی خدمت میں، ان سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اگر اللہ کے محبوب کی خلافت ہمیں ملنی ہوگی اللہ کے محبوب ہمیں بتا دیں گے، اگر نہیں ملنی ہوگی تب بھی ہمیں بتا دیں گے۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کے پاس نہیں جاتے، اس لیے کہ اگر ہمیں خلافت ملنی ہوئی وہ ہمیں مل جائے گی، اگر اللہ کے محبوب نے انکار کر دیا تو کبھی مومن ہمیں خلیفہ بنائیں گے ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب کے پاس نہیں گئے۔ اگر اللہ کے محبوب خلافت لکھوانا چاہتے ہوتے تو 3-4 دن بعد میں بھی لکھوا سکتے تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ نے خود اس شبہ اور طعن کا کلا کما کر دیا۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ کو ایک بدبخت آدمی نے زخمی کیا، وفات کے قریب تھے، کسی آدمی نے آ کے عرض کی اے امیر المومنین آپ کی حالت بہت نازک ہے، آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کر دیجئے تاکہ مسلمانوں کے اندر کسی قسم کا اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کرتا، وجہ اس کی یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرض وفات میں تھے، ہم لوگوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں کسی کا نام لے کر کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کرتا، اللہ اور مسلمان جو بھی اختیار کریں گے وہ خیر کو ہی اختیار کریں گے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ خود فرماتے ہیں میں بھی خلیفہ منتخب نہیں کرتا، اللہ اور مسلمان جو بھی منتخب کریں گے خیر ہی منتخب کریں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت یہ خود رب کے چاہنے سے منتخب ہوئی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ خود رب کے چاہنے سے بنایا گیا ہے، یہ سیدنا عمر بن الخطاب کی چاہت نہیں تھی۔ اور اللہ کے محبوب کے جواب میں جو سیدنا عمر بن الخطاب نے حسبنا کتاب اللہ کہا تھا،
یہ جواب بھی اللہ کے چاہنے سے حضرت عمر نے دیا ہے۔ اس وجہ سے خود اللہ کے محبوب فرما چکے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ رب العزت نے عمر کے دل اور زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ اب عمر جو بھی کہیں گے حق ہی کہیں گے، عمر جو بھی سوچیں گے حق ہی کہیں گے، اور عمر جیسے حضور کی زندگی میں حق بولتے اور حق سوچتے تھے، اسی طرح حضور کی وفات کے بعد بھی حق بولتے اور حق سوچتے تھے۔ سیدنا عمر بن الخطاب مشورہ زمین پہ دیتے، رب وہی بنا کے آسمان سے اپنے محبوب پہ اتار دیتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن الخطاب سے زندگی میں رضا کا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنی معیت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ کئی احادیث میں موجود ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا میں فلاں جگہ پہ گیا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، میں فلاں کے ہاں دعوت پہ گیا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، میں فلاں کے گھر میں داخل ہوا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، میں فلاں کے گھر سے باہر نکلا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کی جگہ بھی اپنے محبوب کے ساتھ عطا فرمائی، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے محبوب اپنی مبارک قبر سے اٹھیں گے ابو بکر بھی ساتھ ہوں گے، عمر بھی ساتھ ہوں گے۔ اور سیدنا عمر بن الخطاب اللہ سے دعا مانگتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دے، مدینہ میں دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، شہادت کی موت بھی دے، مدینہ میں دے، مصلی رسول پہ دی، اور قبر کی جگہ بھی اپنے محبوب کے ساتھ عطا کر دی۔ آج یکم محرم الحرام سیدنا عمر بن الخطاب کی شہادت کا دن ہے۔ آج ہمیں سیدنا عمر بن الخطاب کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، اللہ کے محبوب کے حکم کو انہوں نے کیسے پورا کیا ہے، شریعت کے احکامات کو کس طرح پورا کر کے امت کو دکھا دیا، کس طرح امت کے لیے شریعت کی روشنی میں سہولیات پیدا فرما کے دی ہیں۔ ہمیں ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک گزارش آپ حضرات سے یہ بھی ہے، اپنے نیک نفلی اعمال میں ان حضرات کو ہدیہ بھی بھیجا کریں۔ ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں ان لوگوں کے، اللہ کے محبوب کے ڈائریکٹ شاگرد بھی ہیں، قرآن کے ڈائریکٹ مخاطب بھی ہیں، شریعت کو اللہ کے محبوب سے بلا واسطہ لینے والے بھی ہیں اور امت تک پہنچانے والے بھی ہیں۔ اگر یہ شخصیات نہ ہوتی آج ہم تک دین بھی نہ پہنچتا۔ دین پہنچا ہے ان صحابہ کے صدقے سے پہنچا ہے۔ اب ہمیں چاہیے ہم ان صحابہ کے بارے میں اللہ سے دعا بھی کریں، اپنے نیک نفلی اعمال میں سے ان کو ہدیہ بھی بھیجیں، ان کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، اور ان کے واسطے اور وسیلے سے بھی دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت ان نفوس قدسیہ کے واسطے اور وسیلے سے ہمارے اوپر بھی عافیت اور رحمت والا معاملہ فرمائے۔ آج امت جن مشکلات میں گھری ہوئی ہے اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ یہ لوگ ان مسائل کے اندر مبتلا ہیں، ان مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، آپ ان کی دستگیری فرمائیے۔ ان نفوس قدسیہ حضرات صحابہ کی رحمت اور برکت سے امت کے اوپر سے مصیبتوں کو ختم فرمائیے۔ دعا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ کسی ذات کا وسیلہ دینا اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہوئے مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کچھ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب مانگنا اللہ سے ہے پھر واسطہ اور وسیلہ کیوں دیں؟ واسطہ اور وسیلہ دینا یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ کوئی بندہ واسطہ دے کے دعا مانگتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی بندہ بغیر واسطے کے دعا مانگتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے ثابت ہے، حضرات صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ اس لیے اگر وسیلہ دے کے دعا مانگی جائے تب بھی درست ہے، وسیلہ نہ دیا جائے تب بھی درست ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے جب دعا مانگے کسی نیک ہستی کا وسیلہ دے تو حضرات فقہا نے لکھا ہے وہ دعا قبول ہونے کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ اگر وسیلہ نہ بھی دیا جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، اللہ ہمارے اوپر سے مصائب کو، مشکلات کو، جتنی بھی اس امت کے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اللہ ان سب کو ان صحابہ کے صدقے سے ختم کر دے، ہمیں عزت، اسلام کی عزت رفتہ عطا کر دے، اور ہم لوگوں کو شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔